سوال پوچھا گیا کہ کسی شخص کی پیر و مرشد کا وصال ہو جائے اور ان کا بیٹا ان کا گدی نشین ہو تو کیا اس شخص کی بیعت ختم ہو جائے گی یا کیا ان کے بیٹے کی طرف منتقل ہو جائے گی اور صاحبزادہ کے پاس جا کر دوبارہ بیعت کرنا پڑے گا کہ نہیں؟ یہ بات تو یاد رکھیں کہ ہر صاحبزادہ جو ہوتا ہے وہ اپنے پیر صاحب کا سجادہ نشین نہیں ہوتا، بلکہ وہ صاحبزادہ سجادہ نشین ہوگا جو انہوں نے اپنے والد اپنی مرشد سے کچھ حاصل کیا ہوگا، اس کے بعد جو ہے وہ ان کا سجادہ نشین بننے کا قابل ہوگا۔ ہر صاحبزادہ جو کسی بھی پیر صاحب کا بیٹا ہو وہ ان کا سجادہ نشین گدی نشین نہیں بن سکتا۔ یہ ہمارے ہاں ایک غلط رواج ہے۔ آپ دیکھیں، میں آپ کو ایک ظاہری مثال دیتا ہوں۔ ایک عالم شخص ہے جو اپنے شاگردوں کو پڑھاتا ہے، وہ بخاری ابن ماجہ ابو داؤد تک پڑھاتا ہے، وہ ہدایہ شریف پڑھاتا ہے ان کو۔ ایک ان کا بیٹا ہے جو کبھی نہیں پڑھا، اس نے درس نظامی کیا ہی نہیں ہے، اسے یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ بخاری اور ہدایہ کیا ہے۔ تو ان کے شاگرد جو اپنے اس استاد سے پڑھتے ہوتے تھے وہ اپنی بخاری شریف لا کے اس استاد صاحب کے اس بیٹے کے سامنے رکھے جس نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے، تو کیا ان کو پڑھ کے وہ بتا سکے گا؟ کبھی نہیں بتا سکے گا، کیونکہ اس نے خود پڑھا نہیں ہے۔ فلہٰذا یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ ہر صاحبزادہ صاحب جو ہے نا وہ اپنے والد صاحب کے پیر صاحب کے سجادہ نشین نہیں ہو سکتے۔ ہاں، اگر انہوں نے ان سے کمال حاصل کیا ہے، ان سے اکتساب کیا ہوا ہے، رب کائنات نے اس کو یہ ترقی دی ہے، تو پھر اللہ رب العزت کی فضل و کرم سے وہ ان کا سجادہ نشین بننے کا زیادہ حقدار ہے، کیونکہ وہ اپنے شیخ کا خون ہے، وہ زیادہ حقدار ہے۔ لیکن اگر انہوں نے ان سے کوئی کمال حاصل نہیں کیا ہے تو پھر وہ ان کا سجادہ نشین نہیں بن سکتا۔ آپ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندی کے ہسٹری میں دیکھیں، آپ چلتے جائیں، ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندی کے ہسٹری میں آپ کو مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ملے گا، جن کے صاحبزادہ صاحب، پھر ان کے بعد ان کا صاحبزادہ صاحب، پھر ان کے بعد ان کا صاحبزادہ صاحب جو ہے وہ سجادہ نشین اور گدی نشین ہو گئے تھے۔ آپ کو حضرت مبارک صاحب علیہ الرحمہ ملے گا کہ ان کی رحلت کے بعد پھر ان کا صاحبزادہ جو ہے وہ ان کا سجادہ نشین بنا ہوا ہے، یہ آپ کو ملیں گے۔ دوسرے آپ دیکھیں گے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر، لیکن ان کے سجادہ نشینی میں نہیں بیٹھے، ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے۔ اسی طرح آپ مشائخ کی تمام لڑی کو دیکھتے جائیں، تو اگر ان کا بیٹا ان سے اکتساب کر کے صاحب کمال بن گیا ہے تو پھر ان کا سجادہ نشین ہے، اگر ان سے اکتساب کر کے صاحب کمال نہیں بنا تو ان کا سجادہ نشین نہیں ہے۔ سوال جو آپ نے پوچھا ہے کہ مرشد کی وفات کے بعد کیا ان کی بیعت ختم ہو جاتی ہے، تو نہیں ہوتی ان کی بیعت ختم، ان کا بیعت برقرار رہتا ہے۔ لیکن مشائخ نے فرمایا ہوا ہے کہ اس مرید کو چاہیے کہ وہ کسی کامل مکمل شیخ کی تلاش کریں تاکہ اللہ رب العزت کی وصل و قرب کی مزید مراتب جو باقی رہ جاتے ہیں وہ حاصل کر دے۔ میں ظاہری دنیاوی مثال دوں آپ کو، ایک بندہ جو میٹرک میں پڑھ رہا ہو اور میٹرک میں جناب ان کا جو استاد ان کو کوئی ایک چپٹر پڑھا رہا ہو، وہ استاد فوت ہو جائے تو کیا وہ یہیں تک اکتفا کر لیں گے یا وہ آگے بی اے ایف اے کر لیں گے؟ ظاہری بات ہے کہ جب وہ بی اے ایف اے کریں گے تو بی اے ایف اے کرنے کے لیے ان کو استاد کی کیسی ضرورت ہے جو وہ چپٹر ان کو پڑھائیں آگے تک۔ یہی مثال مشائخ کرام کی ہے، جب شیخ دنیا سے رحلت کر جاتا ہے تو ان کا عام فیض تو جاری ہوتا ہے، لیکن وہ فیض جس میں سے اس کی باطنی کمالات کی ترقی ہوتی ہے وہ فیض اب منقطع ہوا، کیونکہ دونوں کے درمیان مناسبت نہیں ہے۔ تو شیخ کے فوت ہونے کے بعد ان کی بیعت ٹوٹتی نہیں ہے، بیعت برقرار ہے، لیکن ہم کہتے ہیں آپ تجدید بیعت کر لو، کسی اور شیخ کے پاس جاؤ جو بقیہ مراتب قرب آپ کے طے کرائے۔ ہاں، اس شیخ کا بیٹا اس پوزیشن میں ہو کہ انہوں نے اپنی شیخ سے اپنی والد سے کمالات حاصل کیے ہوں اور وہ پھر سجادہ نشین بنے، گدی نشین بنے، تو آپ بے شک اسی کے بیٹے کی بیعت ہو جائے۔ لیکن اگر وہ بیٹا ایسا نہ ہو اور وہ کچھ باپ سے اکتساب نہیں کیا اور محض وہاں سے اٹھا کے کہا یہ ان کا بیٹا ہے اور اس کو سجادہ نشین بنا دیں، تو پھر ان سے بیعت لازم نہیں ہے، بلکہ آپ جائیں گے اور کسی کامل مکمل اور شیخ کے پاس جس سے آپ کی بقیہ مراتب قرب الہی طے کریں، ان کے پاس آپ جائیں گے۔ سوال کی اسی چپٹر میں آپ نے ایک اور سوال بھی پوچھا ہے، کیا آٹومیٹکلی ہمارا یہ بیعت ان کی صاحبزادہ کے پاس منتقل ہو جائے گی؟ نہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ پھر اگر صاحبزادہ صاحب اس لائق ہے
تو پھر آپ ان سے دوبارہ تجدیدی بیعت کریں گے، جیسے اپنی شیخ سے بیعت کی تھی ان کے والد صاحب سے، تو پھر ان سے آپ تجدیدی بیعت کریں گے، دوبارہ بیعت کریں گے، آٹومیٹکلی وہاں پر منتقل نہیں ہوتا۔ جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی رحلت طیبہ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت کی تھی، پھر آپ کی رحلت کے بعد حضرت عمر فاروق کی بیعت کی تھی، آپ کی رحلت کے بعد حضرت عثمان غنی کی، آپ کی رحلت کے بعد حضرت علی المرتضیٰ، آپ کی رحلت کے بعد سیدنا امام حسن، آپ کی رحلت کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کی بیعت کی تھی۔ تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے یہ بیعت صرف امور دنیا کے لیے نہیں تھی، امور مملکت کے لیے نہیں تھی، بلکہ یہ باطنی اکتساب کے لیے بھی بیعت تھی۔ فلہٰذا آپ کو پھر اگر ان کا سجادہ نشین اس قابل ہے کہ وہ آپ کو بقیہ مراتب قرب الہی طے کرائیں، تو پھر آپ کو ان سے تجدید بیعت کرنا ہوگا۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ جزاک اللہ۔